اس عمل کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نماز کا دباچہ ابتدائیہ اور مقدمہ ہے کہ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ ناخنوں تک جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے زبان کی سارے گناہ معاف، منہ دھوتا ہے آنکھ کی ساری خیانتیں معاف، پاؤں دھوتا ہے ہاتھ اور پاؤں بنیادی طور پہ گناہوں کے مراکز ہیں، جس طرح زبان اور آنکھیں گناہوں کا مرکز ہیں اور آنکھوں سے اور زبانوں سے انسان بے شمار گناہ کرتا ہے، اسی طرح ہاتھوں سے اور پاؤں سے بھی بے شمار گناہ ہوتے ہیں۔ ہاتھ مال حرام کماتا ہے، مال لیتا دیتا ہے، ہاتھ کے گناہ بڑے زیادہ ہیں۔ اس طرح قدموں کے گناہ، جتنے بھی گناہوں کی جگہ ہیں وہ قدم ہی ان گناہوں کی جگہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا وضو، اکیلے وضو کرنے سے اللہ رب العزت سر سے پاؤں تک جسم کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر صرف اس عمل کو کر لینے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، اس عمل کو کر لینے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دوسری روایت کو ملا لیا جائے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ صرف یہ دعا اس عمل کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ عمل صرف وضو ہے اور الفاظ صرف یہ ہیں، اور جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہاں کھل جاتے ہیں۔ گویا اس عمل کے اندر بنیادی طور پہ آپ کا اور میرا فائدہ ہے، آپ کا اور میرا فائدہ ہے، لیکن اجر و ثواب اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے یہ پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ ایک تو آپ کے سامنے رکھ دیا اور معین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، مجھے امید ہے اللہ کے ہاں کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہے، اور اسی طرح اس عمل کی ایک فضیلت یہ بھی ہے،